نہ حضرت محبوب گوہر کے نام پر آیا ہے، نہ یہ مجمع خطبہ اور علماء کے نام پر آیا ہے، یہ مجمع صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کے نام پر آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واللہ مسلمان اپنے نبی کا اتنا وفادار ہے کہ اگر مرنے والے کو نبی پاک کے نام پہ اٹھایا جائے تو مرنے والا بھی حضور کے نام پہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے۔ بہت اچھے سبحان اللہ۔ تحفظ ناموس رسالت زندہ باد، حضور تاج الشریعہ زندہ باد، حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اور میرے امام تو کئی حدیثوں کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں یہ کہ یہ کائنات بھی بنی اور سجی ہے تو صرف ان کے لیے، ورنہ خدا کو زمین اور آسمان بنانے سے غرض کیا تھی؟ جب یہ زمین اور آسمان نہ تھے تو بھی وہ خدا تھا، یہ نہ رہیں گے تو بھی وہ خدا رہے گا، لیکن بنایا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں زمین اور زمان تمہارے لیے، زمین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہ تمہارے لیے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ نبی کے وفاداروں پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی مدد کبھی غداروں پر نہیں آتی۔ اب اگر خدا کی مدد چاہتے ہو تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رسول اللہ کا وفادار بنا کر پیش کرنا پڑے گا۔ جلسوں میں وفا کی قسمیں کھانے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کانفرنسوں میں فدا کا امی و ابی کا جلسہ لگانے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، صرف نعرے کے طور پہ لبیک یا رسول اللہ کہنے پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، صرف درد بھری تحریروں کو لکھ کر پڑھ کر آنسو بہانے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اب یہاں سے لے کے وہاں تک اس ہزاروں کے مجمع سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنے آپ کو نبی کا وفادار سمجھتے ہو اور حضور کی ناموس کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہو، ناموس رسالت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آئے ہو، مطلب یہ ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے، اسی لیے آپ آئے ہیں۔ لیکن اب میں یہاں پر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے جس نبی کے والدین کے نام ان لوگوں کو پتہ نہ ہو، جس قوم کو اپنے نبی کے ماں باپ کا نام پتہ نہ ہو؟ وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ جس قوم کو اپنے نبی کی بیویوں کے نام پتہ نہ ہو، وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ جس قوم کو اپنے نبی کی ولادت اور وصال کی جو ہے وہ تاریخ کے متعلق مکمل طور پر معلوم نہ ہو، وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا جو رسول اللہ پر بھونک رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے مسلمانوں کا تعلق ان کے رسول سے صرف ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح رہ گیا، ان کا رسول اللہ سے تعلق کیا رہ گیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کے نام پر فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ قوم اپنے نبی کے نام پر جان کیا قربان کرے گی؟ اللہ اکبر! دنیا سمجھ چکی ہے سارے معاملے کو، دنیا سمجھ چکی ہے ساری بات کو، اس لیے وہ لوگ بہت بے باکی کے ساتھ بھونک رہے ہیں۔ ورنہ پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا تو آج بھی وہی ہے، بلکہ آج تو مسلمان پوری
دنیا میں 250 کروڑ ہے. آخر عمر ابن خطاب کے دور میں تو مسلمان مٹھی بھر تھے. اس دور میں کوئی رسول اللہ کی توہین کا کیوں سوچ نہیں سکتا تھا؟ آخر صلاح الدین ایوبی کے دور میں کیوں مسلمانوں کے درمیان کوئی رسول اللہ کی توہین کا سوچ نہیں سکتا تھا؟ آج کیوں توہین کے جو سستی شہرت جاتا ہے وہ رسول اللہ پہ بھونکنے لگتا ہے، وہ حضور کی توہین اور بے ادبی کرنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ پتا ہے اس قوم کو رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کیا میں اتنے بڑے مجمع سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ تم نبی کی عزت کو تحفظ دو گے؟ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی بتا دو کیا ہے. جس قوم کو محمد الرسول اللہ کا مطلب نہ پتا ہو وہ قوم اپنے نبی کی عزت کو کیا تحفظ فراہم کرے گی؟ اے میری قوم کے جوانوں، آج بھی پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ کلمہ پڑھنے والے بستے ہیں. صرف ہم رسول اللہ کے سچے وفادار ہو جائیں، پھر دیکھو انقلاب کیسے آئے گا. اور واللہ ہمارے رسول کی شان وہ ہے کہ اللہ نے ایسی شان نبیوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی، فرشتوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی. جو مقام اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے، میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں گا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سنیوں کے اسٹیج سے لوگ کہتے ہیں نبی کا سے عشق کرو، نبی سے عشق کرو، نبی سے عشق کرو، نبی سے عشق کرو، تو نبی میں رکھا کے جو کہتے ہیں نبی سے عشق کرو. میں نے کہا واللہ میرے نبی کے اندر جو رکھا ہے وہ کسی میں نہیں رکھا ہے. اس لیے کہ سب سے مخلوق پیار کرتی ہے، میرا نبی وہ ہے جس میں خالق بھی پیار ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. جس کا مشتاق خدا بند قدوس ہو. حضرت مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. واہ بے شک سبحان اللہ. حضور سے وفا کی بات آئی ہے تو دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی چیز، حضور سے ہم عشق کیوں کرتے ہیں، حضور سے محبت کی بات کیوں کرتے ہیں. اور یاد رکھنا پہلی چیز تو یہ، ایمان کے لیے حضور سے عشق کرنا ہم پہ فرض ہے. بے شک بے شک. حضور سے عشق کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا. حضور سے عشق کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون. جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل نہ کہنے لگے اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. میں یہاں پر دو باتیں کرنے چلا ہوں. نمبر ایک، حضور سے عشق کیوں کرتے ہیں، نوجوانوں کی خاص توجہ، کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں پیار کرتے ہیں. نمبر ایک، حضور ہیں ہی ایسے، سبحان اللہ. حضور ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھے عشق کرنے پر مجبور ہو جائے، جو دیکھے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے. میں یہاں اپنے نوجوان علماء سے کہوں گا، یہ میرے مخدوم لوگوں سے کہوں گا، آج دنیا اگر رسول اللہ پر بھونک رہی ہے تو اس پہ قصوروار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. اگر ہم نے حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی ہوتی تو شاید یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتے. کم از کم پڑھے لکھے لوگ تو ایسی بات نہ کرتے. بہت معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے آپ کو غلط لگے تو مجھے معاف کر دینا، معافی کا خواستگار ہوں. ہم نے اپنے پیروں کا تعارف کرانے کے لیے تو درجنوں ہزاروں جلسے کر دیے، اور جو کرامتیں نہیں تھی وہ بھی گڑ گڑ کے پیش کی.
हमने बाप दादा और अपने खानदानों की तारीफ के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, जितने जलसे, जितनी महफिलें, जितनी एड़ी से चोटी तक का जोर हमने अपने पीरों, अपने बाप दादाओं और दीगर गैरन शाह गली के अलग अलग मोहल्ले के पीर फकीरों के लिए हमने जो कोशिशें काविशें की है, क्या इतनी काविशें हमने रसूलुल्लाह की सीरत को पेश करने के लिए भी की है? अगर की है तो आपकी अजमतों को सलाम है, और अगर नहीं किया है तो बताओ कसूरवार कौन है? वल्लाह अपने नबी हैं ऐसे, अगर काफिर भी उनको देख ले तो उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। बस इसके साथ मैं पेश करना चाहता हूँ, मेरे जुमले तर्क लगे, मैं पहली मर्तबा भागलपुर जिला में आया हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, लेकिन मेरे दिल पर जो गुजरती है मैं कह देता हूँ। वल्लाह जब मैं गुफ्तगू करता हूँ तो मेरे जहन में टारगेट के तौर पर कोई शख्सियत नहीं होती, इसलिए कि शख्सियतों को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूँ और गीबत को मैं हराम समझता हूँ। लेकिन बताओ, अगर हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह के माँ बाप का नाम नहीं पता है तो मीलाद के जलसे हमने कितने किए, लेकिन उसमें फिर हमने किया क्या है? रसूलुल्लाह के मौजज़ात अगर नहीं पता तो मीलाद के जलसे में मौजज़ात नहीं बयान होंगे तो फिर किसमें बयान होंगे? अगर हुजूर की 11 बीवियों के नाम हमारे जवानों को नहीं पता तो जिम्मेदार कौन है? हमने क्यों नहीं बयान किया अज़वाज पाक के नाम? अगर ऐसा नहीं किया तो अल्लाह की अदालत में कल खुतबा को भी खड़े होना है, उलमा को भी खड़े होना है, इन अवाम को भी खड़े होना है। हुजूर के नाम पे जितना हमने खाया है उतना कोई नहीं खाता, इसलिए कि हमारा तो अकीदा ही नहीं है। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। कोई किसी के दर का खाता है, कोई किसी के दर का। हम तो खाते ही मुस्तफा जाने लगे, हमारे मसले पर नहीं उनके टुकड़ों पर। हम ये फख्र से कहते हैं कि हम पल रहे उनके टुकड़ों पर, और यहाँ भी पल रहे हैं, वहां भी पलते रहेंगे। मेरे इमाम कहते हैं, आसमां खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना नकब किसका है? तेरा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़चिड़ियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हुजूर है ही ऐसे। चले बात कर लेते हैं, जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। तवज्जो आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तवज्जो, जो देखे इश्क करने पे, मोमिन काफिर की बात नहीं करता, मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं करता। जो देख लेगा वो इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा, और जो न देखे कम से कम वो सही सीरत सुन लेगा तो इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा। एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा, ये रसूलुल्लाह की पहली ज़ौजा है जो 2 मर्तबा बेवा हो चुकी है। अब आप गौर से सुनते जाना, अपनी बहनों की भी तवज्जो। मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को सोते वक्त कुत्ते बिल्ली तोता मैना की कहानी न सुनाओ, पिंकी पिंकी बबलू टबलू की कहानी न सुनाओ, मोटू पतलू की सिलियन मत दिखाओ, बल्कि अपने बच्चों को सोते वक्त रसूलुल्लाह के मौजज़ात बताओ। अपने बच्चों को वो कहानी किस्से के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के वाक़यात बताओ, हुजूर की सखावत, हुजूर की शुजाअत, हुजूर का हुस्न, हुजूर का इल्म, हुजूर का इख्तियार, हुजूर का हाजिर और नादिर होना। माँ अपने बच्चों को पिला दे ताकि दुनिया की कोई ताकत मेरे नबी का इश्क हमारे बच्चों के सीने से छीन न सके। अल्लाह अकबर। अगर काफिर भी हुजूर की सीरत सही तौर पे मालूम कर ले, पढ़ ले, सुन ले, तो वो भी इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा। कहते हैं कि सैयदा खदीजतुल कुबरा 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, मालदार इतनी थी, दौलत इतना उनके पास दौलत इतनी मौजूद थी कि अल्लाह अकबर, मक्के वाले उनको मलका तुज्जार के नाम से जानते थे, यानी वो पूरे मक्कतुल मुकर्रमा की मलका कहलाती थी, बल्कि उनको मलकतुल अरब भी कहा गया है, अरब की मलका भी कहा गया है। हुस्न भी था, जमाल भी था, नसब भी था, माल भी था, लेकिन होता ये था, औरत तो औरत होती
ہوتی ہے, عورت بڑی کمزور ہوتی ہے. اللہ اکبر. خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو ہے, اللہ اکبر, خدیجۃ الکبریٰ کا مال جب لوگ تجارت کے لیے لے کر جاتے تو ان کے ساتھ چیٹنگ کر لیتے, ان کا مال ہڑپ کر لیتے, ان کا مال کا نقصان کر دیتے اور اپنی جیب بھر کر بھاگ جاتے. خدیجہ کو فکر ہوئی کہ کوئی مجھے ایسا ایماندار ملنا چاہیے, ایسا دیانت دار ملنا چاہیے کہ جو میرا مال تجارت لے جائے اور پھر وہ پوری دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ میرا کام کر سکے. اب دل سے سننا, خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے مشورہ کیا. نفیسہ, مکے میں تو اتنے اوباش لوگ ہیں, ایسے گنڈے لوگ رہتے ہیں, ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والے, ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرنے والے, بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے, جانوروں کے ساتھ بدی کرنے والے. اس ماحول کے اندر کس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ نفیسہ نے نشاندہی کی. ابو طالب کا بھتیجا ہے, اللہ اکبر, عبداللہ کا بیٹا ہے, اللہ اکبر, اس کا نام محمد ہے. کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ لوگ اس کے تقوی کی قسم کھاتے ہیں, لوگ اس کی پرہیزگاری کی قسم کھاتے ہیں. خدیجہ, اگر اپنا مال تم اس کے حوالے کر دو, یقین سے کہتی ہوں کہ وہ امانت دار بھی ہے, وہ دیانت دار بھی ہے, وہ سچا بھی ہے, وہ صادق و امین بھی ہے. لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں. اہل مکہ اس کے تقدس پہ قربان جاتے ہیں. خدیجہ نے اب تک میرے آقا کو دیکھا نہیں تھا. جناب ابو طالب سے گزارش کی, آپ اپنے بھتیجے کو بھیجیں اور کسی طریقے سے میرے مال کی حفاظت کروا دیں. اللہ اکبر. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ جب مال تجارت کو لینے کے لیے خدیجہ کے گھر پر آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. اب ذرا کئی کتابوں کا, اتنے مجموعہ سیرت کی کتابوں کا ایک ساتھ نچوڑ کر اس واقعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. خدیجہ فرماتی ہے کہ مکے میں میرا گھر ایسے مقام پر تھا, نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت اس کی کرنیں میرے گھر میں کبھی نہیں آتی تھی. سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بھائیوں, جیسے ہندوستان میں اگر کسی کا مکان کا دروازہ شمال یا جنوب کی طرف ہوگا تو سورج نکلتے وقت یا سورج ڈوبتے وقت کبھی سورج کی کرنیں دروازے سے اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کب داخل ہوتی ہے, یا تو گھر مشرق کی طرف ہو یا تو مغرب کی طرف ہو. مشرق کی طرف ہوگا تو نکلتے وقت تو سورج کی کرنیں داخل ہوگی, مغرب کی طرف ہوگا تو ڈوبتے وقت سورج کی کرنیں داخل ہوگی. خدیجہ کہتی ہے, سیدہ خدیجہ, کہ میرا گھر مکے میں ایسی مقام پر تھا اور دروازہ اس طرف تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت میرے گھر کے دروازے سے سورج کی کرنیں آتی تھی, نہ ڈوبتے وقت سورج کی کرنیں آتی تھی. فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے دروازے کی طرف پیٹ کر کے اور دیوار کی طرف چہرہ کر کے کسی کام میں مصروف تھی تو میں نے اچانک دیکھا کہ سورج کی کرنیں میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر کی دیوار پر پڑی. تو میں نے حیرت سے سوچا کہ آج سورج نکلا کدھر سے ہے, آج سورج نکلا کدھر سے ہے کہ میرے گھر میں سورج کی کرنیں آ رہی ہے. یہ جو محاورہ سنتے ہو نا کہ سورج کدھر سے نکلا, یہ سیدہ خدیجہ کے جملے کی خیرات ہے, سورج کدھر سے نکلا. اس لیے کہ وہ بہت بڑی شاعرہ بھی تھی. انہوں نے کہا کہ سورج نکلتے ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی کرنیں نہیں آتی تھی. میں دیوار کی طرف رک کر کے, دروازے کی طرف پیٹ کر کے کام کر رہی تھی, سورج کی کرنیں پڑی تو میں نے سوچا سورج کدھر سے نکلا. جب میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوں کہ سورج نہیں تھا, وہ تو ایک خوبصورت جوان تھا, وہ تو خوبصورت جوان تھا جس کے چہرے سے کرنیں میرے دروازے سے میری دیوار پر پڑ رہی تھی. میں حیران تھی کہ مکے میں کوئی خوبصورت بھی ہو سکتا ہے جس کے چہرے کی کرنیں دیواروں کو منور کرتی ہو. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے میرے جوانوں. شمائل ترمذی میں مولا کائنات سے روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول درجے و دیواروں کے سامنے کھڑے رہتے تو دیواروں کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آیا. اس خوبصورتی کا اندازہ کرو, اس خوبصورتی کا اندازہ کرو کہ حضور کے
چہرے کے اندر دیواریں نظر آتی تھی، اور سورج اور چاند اگر اس کے سامنے حضور کھڑے ہو جاتے تو سورج اور چاند حضور کے چہرے میں تیرتے نظر آتے، اتنے خوبصورت تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں سنیو تمہیں کیا پتا عشق کی بات ہم نے کی ہے، اپنا نبی وہ نبی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو میرے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ صرف لوگ حضور کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ حضور تھے اتنے خوبصورت، اتنے حسن والے۔ اما خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا، وہ کہتی میں تو سب کچھ ہار گئی، میں تو ان کے سامنے سرنڈر ہو گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو بہت سادگی اور معصومیت سے کہا میرا نام محمد ہے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، جناب ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں اور تم سے بات کروں۔ خدیجہ کہتی ہے جو بھی تاجر آتا تھا میں اس سے ساری باتیں طے کرتی تھی، لیکن یہ پہلا تاجر تھا میں نے کچھ بات نہیں کی، وہ جو کہتے جاتے تھے میں صرف ہاں ہاں کہتی جاتی تھی، وہ جو کہتے جاتے تھے میں ہاں ہاں کہتی جاتی تھی۔ خدیجہ تم ہاں کیوں نہ کہتی؟ ان کے سامنے تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء کی حالت یہ ہے، میرے امام کہتے ہیں فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے نچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ نعرے تکبیر، ذرا اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، تحفظ ناموس رسالت، حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ ان کی گفتگو سن کر عرب کے فصحاء کا حال یہ ہوتا کہ منہ میں زبان نہیں، اس لیے کہ جس کے منہ میں زبان نہ ہو کم سے کم وہ آنکھوں سے یوں تو کرتا ہے نا، سر تو ہلاتا ہے نا۔ لیکن حضور کی بات سن کر کے اثر یہ ہوتا تھا کہ لوگ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ یہ فساد کا حال تھا، یہ فصیح و بلیغ تھے۔ اس طریقے سے حضور افصح العرب تھے، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو فساد دی تھی۔ تو خدیجہ کہتی تھی بس میں ہاں ہاں کرتی رہی اور سارا معاملہ طے کر کے وہ کیا گئے کہ میرا چین گیا، میری نیند گئی، میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں سوچتی کہ مکے میں کوئی اتنا متقی ہے کہ جو کسی پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، مکے میں کوئی اتنا پرہیزگار ہے۔ آخر میں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا میسرہ اس محمد کے ساتھ مال تجارت لے کر تم کو جانا ہے، اب دھیان سے سنتے جانا۔ میسرہ سے کہا تم کو جانا ہے، لیکن میسرہ جب بھی ہم مال لے کر کے بیچتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے مال کا دھیان رکھنا، پیسوں کا دھیان رکھنا، مال کا دھیان رکھنا، پیسوں کا دھیان رکھنا۔ لیکن میسرہ آج جب تم محمد کے ساتھ جا رہے ہو مجھے مال کی کوئی پرواہ نہیں، بس تم نے محمد کا دھیان رکھنا اور تم نے کرنا ایک کام یہ ہے، میں اپنے لہجے میں بات کر رہا ہوں، تم نے کرنا ایک کام یہ ہے محمد کے عیب گنتے رہنا ہے، محمد کے عیب نوٹ کرتے رہنا ہے، محمد میں عیب کتنے ہیں روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں جب بھی آقا کا نام لیا جائے القاب و آداب کے ساتھ لیا جائے، لیکن جناب خدیجہ کے جذبات بیان کرنے کے لیے مجھے ان کے من نون جملوں کو کہیں کہیں نقل کرنا پڑے گا تاکہ اندازہ ہو کہ خدیجہ چاہتی کیا تھی۔ کہتی ہے خدیجہ محمد کے عیب تم نے گننا ہے، میں سر تم کو ان کا خیال کرنا ہے۔ اب اللہ اکبر قافلہ روانہ ہوتا ہے، ملکہ تجار کا قافلہ روانہ ہوتا ہے، مکے کے تاجروں کا قافلہ بھی جاتا ہے۔ المختصر یہ جب وہ قافلہ واپس آتا ہے تو خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر اپنی ٹینس پر بیٹھ جاتی ہے اور ٹینس پر بیٹھ کر کے آنے والے قافلے کے منظر کو دیکھتی ہے تو خدیجہ نے پہلا نظارہ کیا دیکھا، وہ قافلہ جو دور سے آ رہا تھا گرد و غبار کی وجہ سے سارا قافلہ چھپا تھا، صرف یہ لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے۔ اونٹوں کے پیر کی دھول نے پورے قافلے کو چھپا رکھا تھا، اس پر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، لیکن اس گرد و غبار میں سب کے چہرے سے کسی کا چہرہ دھول میں